ذات و اقدس پر فرق نہیں آ سکتا، خواہ کوئی ان کی شان و عظمت میں کوئی عیب لگائے کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن جس قدر بھی اگر کوئی شان و عظمت بیان کرے تو ان کا رتبہ بلند نہیں کر سکتا، لیکن فقط مقصد یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ ہم نے جس قدر بھی، جس انداز میں بھی، جس بھی زبان کے ساتھ، جس بھی لب و لہجے کے ساتھ، جس بھی عقیدت و محبت کے ساتھ، جتنے بھی پیار کے ساتھ مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار نور مجسم شفیع معظم شب اسرا کے دلہا احمد مختار محبوب رب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے، ہم نے اپنے ہی درجات کو بلند کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و اقدس کو بلند نہیں کر سکتے، ان کی شان و عظمت تو اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دی ہوئی ہے، لیکن جس انداز میں اگر کوئی پیر ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کر کر کے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند فرما دیتا ہے جتنا وہ اس کے محبوب کا ذکر کرتا ہے۔ نعت خوانے، وہ نعت خوانی کے حوالے سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اس کی پہچان نعت خوانی ہے، لیکن جب اس کی پہچان نعت خوانی ہے تو براہ راست ڈائریکٹ محبوب تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذہن جائے گا کہ اس نے نعت خوانی کی ہے، اور نعت خوانی یعنی شان و عظمت بیان کی ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی، جو پوری کائنات میں آئے تو ہر شعبے والے کو اپنے اپنے شعبے میں عزتیں عطا فرما دی ہیں۔ اگر کوئی جس قدر مجدد ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی جس قدر بھی دنیا داری میں آتا ہے یا دنیا داری فیلڈ میں رہے یا وہ دین کے ساتھ رہے، مساجد میں ہو یا مدارس میں ہو یا گلی بازاروں میں ہو یا گھروں میں ہو، لیکن ہم ہر کسی کا انداز یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی ہماری منزل مقصود ہی نہیں ہے۔ ہماری منزل و مقصود کا اصل مقصد و محور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و اقدس ہے۔ ابھی محفلوں میں کافی بچوں نے، بھائیوں نے، دوست احباب نے، بہنوں نے یہ پڑھا ہے کہ سرکار محفل میں آ رہے، سرکار محفل میں جا رہے، سرکار آئے ہوئے ایسے کتنے انداز میں اپنے اپنے علم کے حساب سے وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں حاضری لگاتے رہے۔ اس طرح میں بھی حاضر ہوا، آپ نے میرے ساتھ پھولوں کے ساتھ میرا استقبال کیا، اور اللہ اس کے رسول کا کرم ہے، اور میں نے یہ سمجھا کہ اللہ اس کے رسول کے ذکر کی اتنی برکتیں ہیں کہ ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے کہ اس کے ساتھ براہ راست مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی وجہ سے مجھے یہ عزت مل چکی ہے، کیونکہ یہ صرف میں انہی کا ذکر سنانے کے لیے آیا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے اس کے صدقے سے مجھے عزت عطا فرما دی ہے۔ اور جنہوں نے میرے لیے یہ جذبات رکھے یا یہ اہتمام کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے کیا کیا بے خاطر خواہ اس کو انعام و کرام کی بارسات عطا فرمائے گا۔ یہ تو معمولی سے کام نہیں ہے، لیکن کوئی گھر میں محفل کر رہے، کوئی بازار میں، کوئی اپنے ادارے میں، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے کے ساتھ منسلک ہے، اپنے اپنے انداز میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و اقدس کو سمیٹتا ہے، لیکن یہ اصل بات کیا ہے، اصل مقصود کیا ہے، اصل اس میں ہر کسی کا مشن کیا ہے، اور ہر کوئی یہ کس قدر انداز میں کرتا ہے، لیکن یہ ایک ہی مقصود ذہن میں آتا ہے کہ خالق کائنات نے فرما دیا۔ سرکار آتے نہیں ہیں، جاتے نہیں ہیں، سرکار آئے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت بیان فرما رہا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جب اپنی خالق کائنات کی باری آئی تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں ہر انسان کی شاہ رگ کے قریب ہوں، میں ہر انسان کی شاہ رگ کے بھی قریب ہوں، لیکن جب اس کے حبیب کی، اس کے پیارے کی باری آئی تو پھر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جان کے بھی قریب ہے۔ میرا نبی، میرا محبوب، میرا پیارا ایمان والوں کی جان کے بھی قریب ہے۔ تو جب ہمارے آقا و مولا ہماری جان سے بھی قریب ہے، پھر آنا اور جانے کا مقصد کیا ہے؟ لیکن یہ یہاں سے یہی کہنا پڑتا ہے، ہم اپنے اپنے علم کے حساب سے ان کی بارگاہ میں حاضر لگواتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر کسی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ کس نے پھولوں کی اسٹیج سجائی ہوئی ہے،
کس نے پھول منگوائے ہوئے، کس نے پتیاں منگوائی ہوئی ہیں، اور کون بیٹھا ہے وہ درود و سلام پڑھ رہا ہے، کون سپیکر کا استعمال کر رہا ہے، کون اچھے اچھے انداز میں کسی بھی انداز میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا رہا ہے، اس کو خالق کائنات بھی ملاحظہ فرما رہا ہے، اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بشری روضۃ الرسول میں موجود ہے، نگاہ رحمت ہم بدوں پر یہاں پر موجود ہے، اور وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے کہ میرا کون سا امتی کس جگہ پر بیٹھ کر میرا ذکر اور میرا میلاد منا رہا ہے۔ اور یہ فیصلہ آباد کیڈٹ سکول میں آ کر آنے والوں، آقا کا میلاد منانے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد شیطان مناتا ہے تو اسے بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، اگر کوئی کافر مناتا ہے، اگر بھولے چوکے میں وہ منا لیتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ تجھے تو پھر اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔